الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی اور 15ویں پارے کی بالکل ابتدائی پہلی آیت اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ جل جلالہ نے اپنے حبیب اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا بیان کیا. آپ کی بزرگی اور برتری کا بیان کیا. ایک خصوصی معجزے کا بیان کیا ہے.
ایک امتیازی شان کا بیان کیا، اور وہ آپ کی شان ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو حصی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے تقریبات میں اس کی مثال بڑی آتی جاتی رہتی ہے، پیش آتی ہے۔ کہیں کوئی عظیم الشان تقریب ہو رہی ہو تو وہاں ایک صدارت کی کرسی بھی رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ہم اور آپ تو نیچے بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ جو مہمان خصوصی ہے، جو صدر صدور ہے، جس کی صدارت میں یہ ساری تقریب منعقد ہوگی، اس کو کہیں گے کہ حضرت آپ یہاں تشریف رکھیے، کرسی پہ بٹھاتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کو کرسی پر بٹھا کر دکھایا جائے سب تقریب میں شامل شرکاء کو کہ دیکھو یہ صدر ہیں، صدارت کر رہے ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سے تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، ہر اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ ان کو کرسی پر بٹھایا جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کے معجزے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو، جو شان اللہ نے صرف اور صرف آپ کو دی اور کسی کو نہیں دی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، کسی مخلوق میں سے کسی شخص کو بھی نہیں دی، اور حصی طور پر یہ سفر کروا کر اور اس جگہ پر بٹھا کر ملاقات کر کے ساری دنیا کے آنے والے قیامت تک انسانوں کو جتلا دیا، بتلا دیا کہ اس شان کی عظمت والا مخلوق کے اندر کوئی نہیں۔ لوگوں نے تو بڑی کوشش کی آپ کو جھٹلانے کی، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی، زبان کے ذریعے بھی آپ کو ایذا پہنچائی گی، آپ کے کردار کے کیریکٹر کے اعتبار سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی گی، رشتہ داری خاندانی اعتبار سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، وطن سے جلا وطن کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، طائف میں پتھر مار مار کے آپ کو لہولہان کر دیا، شاب ابی طالب کی قید میں، جیل میں، گھاٹی میں 3 سال تک معصور رکھا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ مخلوق نے جس کو نیچے دکھلانا چاہا، خالق نے حصی طور پر اسے اپنے پاس بلا کر، سیر کروا کر ایسا مقام ہمیں اور آپ کو دکھلا دیا کہ دیکھو جس کو تم گھٹانا چاہتے تھے، ہم نے اس کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ وہاں سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ کی شان کا اندازہ لگانا ہو تو اس شعر کے اندر کسی شاعر نے بہت خوب اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے سارے انسانوں کے سردار، اے حسن و جمال کے مالک، یا سید، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر،
آپ کے نور سے تو ساری کائنات منور ہے، چاند کو ساری کائنات۔ فرمائے کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، ہم جتنی چاہے آپ کی حمد و ثنا کر لیں، تعریف کر لیں، آپ کی تقدیس بیان کر لیں، جتنی چاہے بیان کر لیں، لیکن آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہم سے۔ فرمائے کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد آپ کی شان سب سے زیادہ ہے، آپ کے ہر اعتبار سے۔ یہ مختصر سا جملہ جو ہے نا، بعد از خدا، بعد از خدا، خدا تو خالق ہے نا، خالق سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا مخلوق کا۔ اس کے بعد ساری مخلوق، اس میں انبیاء بھی شامل ہے، رسول بھی شامل ہے، پیغمبر بھی شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، ساری مخلوقات۔ آپ کی شان اللہ نے سب سے زیادہ بتائی بھی ہے اور پھر دکھلائی بھی ہے، یہ معراج کے معجزے سے دکھلائی ہے۔ آپ اسی آیت پر غور کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے آپ کی شان کیسے بیان کی۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحانہ کا لفظ لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ شروع میں، اور مضمون کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے حبیب کی عظمت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کی کتنی شان ہے، کہاں انہوں نے سفر کیا، کیسے سفر کیا، زمین کا، آسمانوں کا، عرش معلیٰ کا، سدرۃ المنتہا کا، یہ سارا سفر، اور کیا کیا ہم دیکھا انہوں نے۔ یہ سارے سفر سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے، عظمت کا پتہ چلتا، اللہ کے قرب کا پتہ چلتا ہے آپ سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بیان تو کرنا چاہتے ہیں اپنے حبیب کی تعریف، ان کا ایک معجزہ، لیکن شروع کیا اللہ نے اپنی تعریف سے۔ اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب کی تعریف شروع کر دی۔ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لو، یا ایھا المزمل، اپنا ذکر نہیں کیا اللہ نے، اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا المدثر، حضور کو مخاطب، آپ کا تذکرہ خیر۔ بہت سی جگہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ جہاں حضور کو خطاب کرنا ڈائریکٹ، لیکن یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں بیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ہو رہا ہے، آپ کے مقام قرب کا ہو رہا ہے، آپ کی عظمت کا ہو رہا ہے، آپ کی رفت کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت بیان کرنا شروع کر دی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ دیکھو حضور نے کب دعویٰ کیا کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ تم میرے حبیب پہ اعتراض اس وقت کرو، انگلی اس وقت اٹھاؤ جب انہوں نے دعویٰ کیا ہو۔ یہ تو میں نے ان کو سیر کروائی ہے، میں لے کر گیا ہوں، میں نے معراج کا معجزہ عطا کیا ہے۔ اب جو اعتراض کرنے والے تھے نا اس دور میں، مکہ کے مشرک، سرداران مکہ، ابو جہل بھی شامل ہے، ابو لہب بھی شامل، بڑا اعتراض کیا انہوں نے، آپ کو بڑا بدنام کیا۔ خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کر اجلاس بلا لیا کہ تو دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے اس پراپیگنڈے سے کئی نو مسلم مرتد بھی ہو گئے۔
نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے آج کل میں، انہوں نے جب ان کی باتیں سنی اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، مرتد ہو گئے، پھر گئے اسلام سے. کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی کئی مسلمان ہیں جو اس معراج کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تو خواب کی بات ہے. روحانی سفر ہوا آپ کا، خواب کے اندر سفر کیا. تو بھی خواب کا سفر ہوتا یا صرف روحانی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو سبحانہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے اور آپ کے انہی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سبحانہ کا لفظ لائے کہ دیکھو میری ذات، تم بھی مجھے مانتے ہو. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اللہ کو. جب میرے پہ تمہارا ایمان ہے تو میری تو قدرت کے اندر شامل ہے. میں تو کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. اچھا، قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی، وہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہی سبق ملے گا. سورہ فتح 26ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی، آپ کے ساتھ جو صحبت رکھنے والے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ تعریف کی اللہ نے صحابہ کی. سورہ فتح کے اندر آخری آیتوں میں کیا تعریف کی اللہ تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے حبیب کے جو ساتھی ہیں نا، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی معیت اختیار کرنے والے، اشداء، کفار کے مقابلے میں بڑے دلیر ہیں، بڑے نڈر ہیں، سخت مزاج ہیں. خاص کفار میں ان کا کوئی باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے سخت ہیں. فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بڑے نرم دل ہیں. اللہ تعالیٰ حبیب کے صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ان کی صفت ایک یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت مزاج، آپس میں یہ نرم خو، نرم دل. اسی طرح اور آگے تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، نماز کے پابند، رکوع کرنے والے، سجدوں میں پڑھنے والے، سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے. فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، گن گن کے تعریف کر رہے ہیں، اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں. کیا وعدہ کرتا ہوں؟ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. میرا وعدہ ہے ان سے، اگر یہ ایمان پر کاربند رہے، عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے جنت بھی ہے، بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے. اور دوسری جگہوں پہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی، آخری انسان تھے، معاف، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا. قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ. لیکن یہاں یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کی، مضمون جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں، لیکن شروع میں ہیڈنگ جو دی، عنوان جو دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا دیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لینا جا کے. شروع یہاں سے کر رہے اس آیت کو. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں.
محمد اپنے نبی کے بارے میں تو یہ تعارف کروا دیا، یہ اللہ کے رسول، یہ عنوان قائم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب آگے تعریف کر رہے ہیں صحابہ کی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا تعریف کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عنوان ان کا باندھ رہے. نہیں، باہر کتاب کے اوپر تو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور آگے مضمون ساری کتاب سارا رکوع بھرا پڑا ہے صحابہ کے اوصاف سے. اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیے یہ جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں نا، جن صحابہ کی، ان کے مشاجرات بھی ہوں گی، ان کی جنگیں بھی ہوں گی، ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، لیکن ان کو نہ دیکھنا، تم دیکھنا محمد الرسول اللہ کو، کہ یہ اللہ کے رسول محمد جو ہیں ان کے شاگرد ہیں. اگر ان شاگردوں پر تم اعتراض کرو گے تو استاد پہ اعتراض ہوگا، امام پہ اعتراض ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، ان کو دکھ پہنچے گا، میرے حبیب کو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا. ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. آج آپ دیکھیں گے چینلوں کے اوپر بڑی بکواس مارتے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کبھی اور صحابہ کے بارے میں. تو اس لیے آپ کبھی متاثر نہ ہو، تم قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھو، محمد اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا عنوان باندھ کے پھر صحابہ کی تعریف. اللہ کو بھی تو علم تھا نا کہ ان سے فلاں غلطیاں ہوں گی، آپس میں جنگیں ہوں گی، ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی، جھگڑیں گے بھی. اللہ کے نبی نے تو فرمایا میرے سارے صحابہ، کسی کو مستثنا نہیں قرار دیا. الصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے. اب ستاروں فرمایا کسی ستارے کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے، کسی صحابی کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے. ستارے سارے روشن ہوتے ہیں، کوئی زیادہ روشن ہے تو کوئی تھوڑا روشن ہے، لیکن اندھیرا کسی میں نہیں ہوگا. صحابہ سب ایمان والے ہیں، کوئی گمراہ نہیں ہے. کسی کو آپ تنقید اور تنقیص کسی پہ نہیں کر سکتے، کسی کے ایمان کے اوپر تم انگلی نہیں اٹھا سکتے. سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. جو نسبت ان کو حاصل ہوئی، جو زیارت ان کو حاصل ہوئی، وہ کسی کو نہیں حاصل ہوئی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں محمد الرسول اللہ پہلے کہا پھر صحابہ کی تعریف کی، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، انگلی نہ اٹھانا. محمد الرسول اللہ کو دیکھ. بالکل اسی طرح معراج کے موضوع پہ بڑے شکوک و شبہات ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی شان بیان کی، پہلے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنی ذات کو ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کوتاہی سے، کمی سے منزہ اور مبرہ کیا. سبحانہ کا معنی یہی ہے کہ میں اللہ کی ذات کو ہر قسم کے نقص سے پاک بیان کرتا ہوں. جب آپ سبحانہ کہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، جب تم نے اللہ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے پاک یقین کر لیا تو اب اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا اپنے بندے کو، میں لے کر گیا. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا، پھر یہ جو بعض سکالر جن کا آج جو ٹیکنالوجی سے، سائنس سے بڑے متاثر ہے نا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس موضوع کو. وہ روحانی کہتے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی کئی دفعہ معراج کی ہے، روحانی بھی معراج ہوئی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بھئی یہ قرآن کریم کے اندر جس معراج کا ذکر ہے یہ جسم معروح کا ذکر ہے، بدن معروح کا ذکر ہے. بدن کے ساتھ سفر کیا آپ نے، جیسے ہم اور آپ بدن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اسی طرح سفر اللہ نے کروایا.
اس لیے ابد کا لفظ لے کر آئے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ روحانی سفر ہوتا نا معراج کا، سبحانہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ روح خواب کے اندر تو بہت سے انسان بھی آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، مسلمانوں نے کیا نان مسلم بھی. خواب جو ہوا، خواب کے اندر تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. آدمی ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، جنت پہ. بہت سے ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر اللہ کی زیارت کی ہے. تو بھی خواب کے اندر ہی اگر یہ معجزہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو سبحانہ صفائی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور نہ کفار اعتراض کرتے. کفار نے جو بڑا شور مچایا، وہ ویلا مچایا، 9 مسلم مرتد ہو گئے، اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنائی، کوئی بھی نہ اعتراض کرتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خواب تھا جی، تو خواب تو آتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ نے جسمانی طور پہ آپ سے ملاقات کی، اور پھر وہاں کلام بھی ہوا آپ سے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وحی کیا آپ سے، کلام. نمازیں 5 اس وقت ملی آپ کو. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفے میں آپ لے کر آئے. یہ ساری باتیں. اور پھر دیکھو اسی پہ بس نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب باہر سے کوئی بادشاہ آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان میں، یا پاکستان کا کوئی صدر، وزیر اعظم، بادشاہ جاتا ہے باہر کسی ملک کے دورے پر، وہاں اس کے صدر کو، سربراہ مملکت کو ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، محل کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی فلاں صاحب تشریف لائے تھے، ان کے آپس میں ملاقات ہوئی، اور یہ آپس میں معاہدہ طے پایا گیا، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیا، ایک تعاون کریں گے، یہ سمجھوتا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پوری ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ یہ ایوان صدر سے جناب یہ پریس ریلیز جاری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بھی ملاقات کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی. قرآن کریم کے اندر وہ پریس ریلیز آج تک نہیں، قیامت تک باقی رہے گی. وہ یہی ہے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور سورہ نجم کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے وہاں گفتگو ہوئی، کس کس سے ملاقات ہوئی، کیا کیا آپ نے دیکھا. اس کا مقصد ہی یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم دکھائیں گے آپ کو. یہ نہیں کہا خواب کے اندر، نہ، اپنی قدرت کی نشانیاں ہم دکھائیں گے آپ کو. اور دکھائیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دکھائی. ہوا انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.